السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اور آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی دعا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کیسے مانگنا چاہیے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی ہے کہ اے ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو تھامنے والے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے تمام کام درست فرما دیجئے اور مجھے پلک جھپکنے کی دیر میں بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ یعنی 1 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ کی چوتھائی میں بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا میرے اللہ۔ اگر آپ نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو میری تو دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھیے گا اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر آپ سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے تمام کاموں کو درست فرما دیجیے۔ اور آج کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان ظالم کے ساتھ چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، وہ بھی ظلم ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے وہ بھی ظلم ہے۔ یعنی اذان ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، اب ہم سوچ رہے ہیں نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم جو ہے وہ کوئی اور کام کر لیں، تو یہ نماز پر ظلم ہے، کیونکہ اب یہ وقت نماز کا ہے، یہ وقت کسی اور کام کا نہیں، یہ وقت نماز کا ہے، تو سب سے پہلے نماز پڑھنی۔ یہاں تک کہ اگر تلاوت قرآن پاک بھی کر رہے ہیں تو ایک لمحے کو اس کو رکھ دیجئے، پھر نماز پڑھ لیجئے، پھر دوبارہ سے تلاوت کنٹینیو کر لیں، کیونکہ یہ نماز پر ظلم ہوگا کہ نماز کے وقت پر کوئی اور کام کیا جائے۔ تو ظلم یہ اتنی بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں دنیا میں، کوئی بھی بات کسی سے کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جو عمل وہ اس عمل کی جگہ نہیں ہے، تو وہ بھی ظلم ہے۔ یعنی بہت ساری ساسوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی ایک بہو کے ساتھ بہت اچھا کر رہی ہوتی ہیں اور دوسری بہو کو وہ بالکل نظر انداز کر رہی ہوتی ہیں، تو جو دوسری بہو جو ہے، جو ساس کی چمچی بہو کہنا چاہیے، وہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اللہ کے یہاں اس سے بھی ظلم کا سوال کیا جائے گا کہ وہ ظالم کے ساتھ کیوں کھڑی تھی۔ تو یہ نبی کا ارشاد آج سمجھ لیجئے، سن لیجئے کہ جو مسلمانوں کے ظالم کے ساتھ چلتا ہے، ایک مسلمان بہن ہے اور اس کے ساتھ دوسری ایک اور مسلمان بہن ظلم کر رہی ہے اور تیسری بہن اس کے ساتھ شامل ہے، اور وہ جانتی بھی ہے کہ یہ آدمی ظلم کر رہا ہے، یہ عورت ظلم کر رہی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رواہ طبرانی فی الکبیر، ٹھیک ہے۔ اور نیکی کے فائدے کیا ہیں جو دنیا میں ملتے ہیں؟ نیکی کا فائدے جو دنیا میں ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مقاصد میں آسانی ہو جاتی ہے، یعنی ہر کام اللہ تعالی ہمارا آسانی کے ساتھ مکمل فرما دیتے ہیں، ہر کام میں ہمیں آسانی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے کام مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، کام نہیں ہو پاتے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیکیوں کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں آیا وہ اخلاص والی ہیں یا ریاکاری والی ہیں۔ اگر جو وہ اخلاص والی ہیں تو پھر تو ہمارے کام آسانی سے بن جائیں گے، دیر میں ہونا یا کسی قسم کی دیری دوری آنا یہ حکمت ہے اللہ کی۔ لیکن اگر ہمارے نیک عمل میں اخلاص نہیں ہے، یعنی وہ کام دکھاوے اور ریاکاری کے لیے ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہاں جو کچھ اس کے ساتھ مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اور آج کی تعلیم بڑے بڑے ایسے گناہ جن کے کرنے سے، ایک تو وہ گناہ کرنے سے انسان کو معافی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے قبول ہی نہیں ہوتے، معافی نہیں کیے جاتے، اور توبہ بھی وہ جو بالکل پکی ٹھکی توبہ ہو، یعنی حرام مال نہ کھائے ہوا ہو، حرام لباس پہن کر دعا نہ مانگی جائے، توبہ نہ کی جائے، حرام لباس حرام مال سے بچا جائے، پھر جتنی لذت اس گناہ کو کرتے وقت ہوئی تھی اتنی ہی ندامت اس کی توبہ کرتے وقت اللہ کے حضور کی جائے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا جائے۔ اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں جیسے جنت سے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس پر فضل کر دیں اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ بدگمانی کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے، بلا دلیل شرعی، کسی صرف حالات کو دیکھ کر کسی کو برا سمجھ لینا، صرف حالات کو دیکھ کر کسی کو برا سمجھ لینا۔ جیسے ابھی ہم نے اپنے ایک واٹس ایپ چینل پر پوسٹ لگائی تھی کہ ایک بچے کے ہاتھ میں سیب تھا، والد نے کہا کہ یہ سیب مجھے دے دو، تو بچے نے وہ سیب جو تھا، پہلے دونوں ہاتھوں میں سیب تھے، والد نے کہا اچھا ایک سیب مجھے دے دو، بچے نے پہلے ایک سیب چکھا، کھا لیا، کھانا شروع کر دیا، پھر اس نے دوسرا سیب بھی کھانا شروع کر دیا، تو والد کو جو ایک دم سے وہ ہوا کہ شاید یہ بچہ مجھے دینا نہیں چاہتا، لیکن دوسرا والا سیب کاٹنے کے بعد بچے نے اپنے والد سے کہا کہ ابو آپ یہ والا لے لیں، یہ میٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بدگمانی پہلے آ رہی تھی کہ شاید یہ دینا نہیں چاہتا،
لیکن بعد میں اس کا ایکٹ دیکھا. تو کبھی کبھی حالات دیکھتے ہوئے، اور بالکل جو آنکھوں دیکھا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے. تو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے کسی کے بھی بارے میں. گناہ کے نقصانات دنیا میں ہی پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گناہ گار کو آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، خاص طور پہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اس کا دل نہیں لگتا. اس قدر وحشت بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور برکات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور آج کا واقعہ اتباع سنت کی برکت کا بڑا تاریخی واقعہ ہے. عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی بھی کہلاتے ہیں. ان کا زمانہ خلافت ہے جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا اور مسلمان وہاں بس گئے، اپنے گھر بنا لیے. ایک عرصہ گزر گیا تو سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی سنت کے خلاف ہمارے ملک کو فتح کر لیا ہے. یہ ہم آپ کو پچھلے اسباق میں بھی قصہ بتا چکے ہیں. ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں، پھر جزیہ کی پیشکش کریں، اگر وہ بھی منظور نہ ہو تو پھر مقابلہ کریں. لہٰذا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں چند لوگوں کو روانہ کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کی فوج نے اپنے نبی کی سنت کے خلاف عمل کیا ہے اور سنت کے خلاف عمل نہیں کیا اور بغیر عمل کیے سمرقند کو فتح کر لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند کے قاضی کو حکم دیا کہ عدالت قائم کرو، پھر اگر یہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو مسلمان فوجوں کو حکم دیں کہ سمرقند چھوڑ کر باہر کھڑی ہو جائے، پھر اس سنت پر عمل کریں. قاضی نے ایسے ہی کیا، بات صحیح ثابت ہوئی. مسلمانوں نے سمرقند خالی کر دیا، شہر سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے. وہاں کے بت پرستوں نے مسلمانوں کا یہ عدل و انصاف دیکھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہو گئے. سارا کا سارا سمرقند جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو 5 منٹ کے مدرسے میں بھی ہم نے یہ بات آپ کو سنائی تھی، سمجھائی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے کہ سنت کے راستے تو جنت کے راستے ہیں. اور آج کے سبق میں بات کریں گے زبان کی حفاظت اور عافیت کی ضمانت. ایک عالم فرماتے ہیں کہ میں نے کاغذ پر لکھ کر دیوار سے لٹکا دیا کہ 40 دن تک زبان کے استعمال میں خوب احتیاط کریں. زبان ایک اژدہا ہے، اس کی حفاظت کریں وغیرہ. چند ساتھی مل کر 40 روزہ کورس کر رہے تھے. یعنی جب بھی یہ بھی ایک ترتیب ہے کلاس کی، یا جب بھی ہم علم و ذکر کے حلقات میں ریگولر بیسس پر بیٹھتے ہیں تو وہاں کچھ اصول و ضوابط لکھے جاتے ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ ایک اصول تھا، انہوں نے بھی اصول پر کام کیا. تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر کاغذ پہ لکھ کے لگا دیا کہ 40 دن کا کورس ہے، 40 دن تک ہم اپنی زبان کا استعمال کو احتیاط سے کریں گے. 40 دنوں میں ہم غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بحث بازی نہیں کریں گے، ایسے الفاظ جن سے بڑائی کا شبہ ہوتا ہے، بڑائی کا شبہ وہ استعمال نہیں کریں گے. دوسروں کو مخاطب کرتے وقت ان کو تکلیف والا لہجہ نہیں استعمال کریں گے. ایسی باتیں جس سے کسی کو تکلیف ہو، ایسی گفتگو جس کے معاملات بیجا مخالفت ہوتی ہو تو ہم وہ نہیں کریں گے. تانا زنی سے بچیں گے، چغلخوری سے بچیں گے، فضول گپوں سے بچیں گے، یعنی لغویات سے بچیں گے. تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے. اور رات کو ہم محاسبہ کریں گے کہ ہم اس میں کس قدر کامیاب ہوئے اس کوشش میں یا نہیں ہوئے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو خود کو سزا دیں گے. 40 دن کا یہ مجاہدہ زندگی بھر کے لیے مفید ہو سکتا ہے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قبر سامنے ہے، موت منہ پھاڑے قریب سے قریب تر آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگ اپنی زبان کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آج تو زبان ہمارے اعمال و ایمان اور اعمال کی کینچی کی طرح کاٹ رہی ہے. دانستہ غیر دانستہ جھوٹی باتیں روحوں کو گندا کر رہی ہیں. برتنوں، جوتوں اور جھاڑو میں پڑے بڑے بڑے اچھے مسلمان گھنٹوں لڑتے ہیں. گھر میں نہیں ہوتی، برتنوں پر، جوتوں پر، کپڑوں پر، جھاڑو پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. شیطان خوشی سے بغلے بجا رہا ہے. تانا زنی، غیبت، ایسی برائیاں ہیں جس کا ہم برائی سمجھ ہی نہیں رہے. یعنی گناہ کا جو دنیا میں ہی سزا ملنی شروع ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ کو ہم گناہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. آج جھوٹ بولنا، تانا دینا، طنز کرنا، یہ گناہ کہاں لگتے ہیں، اتنے عام ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہم نے زبان بندی کا فیصلہ کیا. ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. زبان ٹھیک جہان ٹھیک، اور زبان درست ہونے کا فائدہ دل کو بھی ملتا ہے. مسلمانوں کے درمیان ان باتوں کا مذاکرہ ضروری ہے. تو بلکہ گھروں میں تو آداب زندگی نامی ایک کتاب ہے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے. آداب زندگی نام کی کتاب ہے، حضرت حکیم اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے. تو ان باتوں پر اگر عمل کریں تو انسان جو ہے واقعی اپنے اخلاق بنانے والا بن جائے. اخلاق بنانے کے لیے نا نفس کو بہت مارنا پڑتا ہے، اور نفس تو اتنا موٹا تازہ پل گیا ہے نا، نفس مان کہاں رہا ہے، نفس تو اپنی منمانیاں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے. ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھیے، ہم سب کو اپنی امان میں رکھیے. میرے مولا کریم ہر اس بات سے ہمیں دور کر دیجیے جو ہمیں آپ سے دور کر دے، اور ہر اس شخص اس بات سے قریب کر دیجیے جو ہمیں آپ سے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ، پڑھنے پڑھانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے. آمین ثم آمین.